بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت، حکومت اور عورت کو ٹھکرانے والے صحابی کی داستان۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف دولت، حکومت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا ایمان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ اگر تم نصرانی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنے راج پات میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو مجھے اپنی بادشاہیت دے دے اور تمام عرب کا راج مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے میں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے، اور تیر اندازوں نے قریب سے باحکم بادشاہ کے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر اور استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب پکا کر آگ بنا لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین قیدی جو صحابی تھا، اس کا گوشت پوست جل گیا اور صرف ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گے۔ تو بادشاہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید ہو گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے ہوں تو میری بات مان لیں گے اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سانجی بن جائیں گے۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے رائے خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روح میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں میں رائے خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر لیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانوں میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا، اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا، اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں
خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسہ لو، تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے۔ آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی چومے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، تمام مسلمانوں کو ان کے سر کا بوسہ لینے کو کہا۔ یہ تھے وہ ایمان والے لوگ جن کے بارے میں سنتے ہی پڑھتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان اتنا ہی مضبوط رکھے کہ تلوار شہ رگ پر ہو پھر بھی لب پہ نام محمدی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔